الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. اور جب تم نے کوئی معاہدہ کیا ہو تو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پختہ کرنے کے بعد انہیں نہ توڑو جبکہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو. تم جو کچھ کرتے ہو یقیناً اللہ اسے جانتا ہے. اور جس عورت نے اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ کر تار تار کر دیا تھا تم اس جیسے نہ بن جانا کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ بنانے لگو صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدے حاصل کر لیں. اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے اور قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کر بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کا پیرو بنا دیتا لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے. اور تم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی. ایک ایسی جامع ترین آیت کے بعد کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور 3 چیزوں سے باز رہنے اور رکنے کا حکم دیا جس کے تعلق سے کہا گیا تھا کہ ایسی آیت کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کو جمع کر دیا ہے. اور بعض حضرات نے فرمایا جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر سورۃ العصر ہی نازل ہوتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی ایک سورت کافی تھی. اور دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان صرف اس ایک آیت کے اندر غور و فکر کرے تدبر کرے اور اس آیت کو تسلیم کر لے مان لے جو کچھ اس میں کہا گیا ہے تو اس انسان کی رشد و ہدایت اور کامیابی کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے عدل کا والاحسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کا حکم کرتا ہے وایتاء ذی القربى اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے وینہی عن الفحشاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہر فحش کام سے والمنکری اور ناجائز کام سے والبغی اور زیادتی اور تعدی سے روکتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے
تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم رائے راست پر آ جاؤ، تم سمجھ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایفائے وعدہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے وعدہ کرتا ہے، ایک انسان پیغمبر اسلام کے ساتھ بیعت لیتا ہے، اور ایک انسان اللہ کا کلمہ پڑھ کر اللہ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، تو پھر اس اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑا نہ جائے۔ جب ایک انسان نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک انسان نے یہ کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو یہ ایک عہد کا نام ہے، یہ ایک وعدے کا نام ہے کہ اللہ کا کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنے لیے معبود نہ سمجھا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر اور رسول تسلیم کر لینے کے بعد یہ چیز جائز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے اسوے کے علاوہ کسی اور طریقے اور کسی اور راستے میں انسان کامیابی تلاش کرے۔ اسی طریقے سے ایک انسان جب کسی دوسرے انسان سے، ایک قوم کسی دوسری قوم سے، ایک معاشرہ کسی دوسرے معاشرے سے اگر کوئی عہد کرتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے جس میں اللہ کا نام استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کی ذات کو ضامن بنایا جاتا ہے، تو پھر اس قوم اور اس معاشرے کے لیے، پھر اس فرد واحد کے لیے یا پوری جمعیت کے لیے یہ جائز اور روا اور درست نہیں ہے کہ اللہ کو ضامن بنانے کے بعد اس عہد کو توڑ دیا جائے، اس وعدے کو ختم کر دیا جائے۔ وہ کسی ایمان والے کا عہد و پیمان کسی غیر ایمان والے کے ساتھ ہو، جیسے سیاسی پارٹیوں میں انسان ان کی لہر دیکھ کر عہد و پیمان توڑ دیتا ہے، وعدے توڑ دیتا ہے، صرف مفاد پرستی کی وجہ سے، اپنے ظاہری فائدے کی بنیاد پر، یا اس کے علاوہ بہت ساری اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے سامنے جو آنے والے حالات ہیں ان حالات میں کس کے ساتھ رہنا اس کے لیے مفید تر ہوگا، کس کے ساتھ رہنا نقصان دہ ہوگا، کہاں سے اس کو مالی نفع ہوگا، کہاں سے اس کو نقصان ہوگا، یہ چیزیں دیکھ کر اللہ کے نام کو بیچ دینا، اللہ کے نام کی توہین کرنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، قرآن کریم کو استعمال کرنا، بار بار کلمہ پڑھ کر اس کو قسم کے طور پر استعمال کرنا، اللہ کے بابرکت نام کی قسمیں کھانا اور قسمیں اٹھانا، اور پھر جس کے ساتھ ملاقات ہو اسی کو یہ کہنا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو پورا کرو جب تم عہد کرو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور عہد اور وعدے کو مکمل اور مضبوط کر دینے کے بعد اس کو توڑو نہیں، اس کو ختم نہیں کرو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگران ہے، تمہارا کفیل ہے، تمہارا وکیل ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ کو بے خبر مت سمجھو۔ تم رات کی تنہائیوں میں، رات کی مجلسوں میں، دن میں کسی اور کے ساتھ ہوتے ہو اور رات کی تاریکی میں کسی اور کے ساتھ چلتے ہو، دن والے کے ساتھ بھی قسمیں اٹھائی ہیں اور رات میں جن کے ساتھ چلتے ہو ان کے ساتھ بھی قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہ مت سوچو کہ رات میں کس کے ساتھ ہوں، دن میں کس کے ساتھ ہوں، پتہ نہیں چلے گا کسی کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب دیکھتا ہوں، تم کیا کر رہے ہو وہ سب میری نظروں میں ہیں، میں اس سے سب سے باخبر ہوں۔ اس کے بعد ایک مثال دی گئی، محدثین نے لکھا، روایات کو سامنے رکھتے ہوئے مفسرین کرام نے بیان کیا کہ مکہ مکرمہ میں ایک بہت بڑی مالدار عورت تھی، لیکن عقلی اعتبار سے وہ گویا کہ دیوانی تھی، پاگل تھی، اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں تھی۔
ایک طرف مالدار دوسری طرف سے پاگل، تو وہ سود کاتا کرتی تھی اور کاٹ کاٹ کر جب ڈھیر لگ جاتے تھے اور اس کے بعد وہ ان دھاگوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی جو کسی کام کا نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو، اس جماعت کو کہ جو سب سے پہلے قرآن کریم کی مخاطب تھی، وہ اس عورت کے ان احوال سے واقف تھے، ساری چیزیں دیکھتے تھے، اسی کو مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا، تم ایسے مت بنو كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اس عورت کی طرح مت بنو کہ جو اپنے سود کو کاٹنے کے بعد من بعد قوت انکاثا، کہ بہت زیادہ محنت صرف کر کے وہ اس کو کاٹتی ہے، اور سود کاٹنے کے بعد انسان اپنے لیے بہت ساری چیزیں بناتا ہے، کپڑے بناتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو شوق کے طور پر یا حفاظت کے طور پر سردی اور گرمی کے حساب سے ملبوس بنا کر پہنتا ہے۔ لیکن وہ عورت کیا کرتی تھی؟ پورے سال کی محنت کے بعد یا صبح سے شام تک جتنی محنت کرتی تھی، شام کو اس سود کو کاٹ کاٹ کر ٹکڑے کر کے پھینک دیتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ تم جو یہ عہد و پیمان کو توڑتے ہو یہ اس لیے کہ تم دوسرے لوگوں سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والے بن جاؤ، نفع حاصل کرنے والے بن جاؤ، کہ اس کے ساتھ نہیں، اگر اس کے ساتھ جائیں گے اور قسموں کو توڑ دیں گے اس کی وجہ سے ہمیں نفع ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں مال زیادہ مل جائے گا۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزماتا ہے، تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے کہ جس کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہے اس کا اقتدار نہیں ہے یا اس کے پاس کوئی کسی قسم کی طاقت اور وسعت نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے اس کے پاس اقتدار بھی ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس ہر قسم کی فراوانی ہے۔ اب یہ تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم دولت کو ترجیح دیتے ہو، عہدے کو ترجیح دیتے ہو، عزت کو ترجیح دیتے ہو، مال اور پیسے کو ترجیح دیتے ہو، یا اللہ کے نام کو ترجیح دیتے ہو، یا اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور عہد کو ترجیح دیتے ہو۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور دنیا میں جن چیزوں میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو، ایک دوسرے سے جھگڑتے ہو، ایک دوسرے سے اونچ نیچ کرتے ہو، دلائل کی روشنی میں اللہ قیامت کے دن ان سارے کے سارے اختلافات کو کھول کر رکھ دے گا، تمہارے سامنے جو حق ہے جو سچ ہے اس کو واضح کر دے گا کہ کون راہ راست پر تھا اور کون غلط راستے پر تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی طریقے پر چلنے والے بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے اس کو گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، راہ راست پر لگا دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خدا کی قسم اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ سورہ تکاثر کے آخر میں فرمایا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ جو تم اللہ کی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی نعمتیں استعمال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کا حساب لینے والا نہیں ہے، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، وہ دیکھنے کی نعمت ہو، وہ سننے کی نعمت ہو، وہ بولنے کی نعمت ہو، وہ چلنے کی نعمت ہو، وہ پکڑنے کی نعمت ہو، وہ احساس اور سوچنے کی نعمت ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ کائنات کے اندر جتنی چیزوں کو انسان نعمت کے طور پر استعمال کر رہا ہے، فضا ہے، ہوا ہے، اور زمین بچھی ہوئی ہے، آسمان کی چھت ہے اور سورج کی روشنی ہے،
چاند کی روشنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جتنی انسان استعمال کرتا ہے، ان سب کے بارے میں کل قیامت میں اللہ کے سامنے پوچھ ہوگی۔ خوش نصیب وہی انسان ہوگا جو اللہ کی نعمتوں کو سمجھ کر اللہ کے حکم کو پورا کرے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارے۔ اور اگر ان طریقوں پر اور ان چیزوں پر زندگی نہیں گزری تو پھر اللہ کے سامنے جواب دینا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔